پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے کے لیے اور پاکستان کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے۔ ان کو یہ بات پختہ ہو گئی تھی ان کے ذہنوں میں کہ کچھ ہو جائے، اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ یہ ٹولہ تمام حدیں پار کر گیا۔ یہ وہی ٹولہ ہے جس نے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ عید کی چھٹیوں کے اگلے دن آپ یہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آج میں عید کے اس موقع کی مناسبت سے پاکستان کی معاشی ترقی، استحکام کے حوالے سے آپ کو ایک ادنا سی خوشخبری سنانے آیا ہوں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ پورا ہوا جو مسلم لیگ کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اپنے منشور میں اس کا اعادہ کیا تھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم معاشی میدان میں آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کریں گے۔ میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ آپ کو ماضی کے جھروکوں میں ماضی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ پرخطر اور انتہائی دشوار گزار سفر کا مقابلہ کیسے کیا اور کن کن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کے سر پر ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ کی دیوار یا دیوالیہ ہونے کی دیوار یا تلوار کہہ لیجئے، وہ لٹک رہی تھی، اور کاروباری حضرات بجا طور پر اور پوری قوم عمومی طور پر خوف زدہ تھی کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ عدم استحکام عروج پر تھا، اور یقین مانیے کہ آئی ایم ایف بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور حالت زار یہ تھی کہ ایندھن اور بنیادی ضروریات کی امپورٹس کے لیے ایل سی کھولنے کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ بعض اوقات مجھے خود پوری کوشش کے ساتھ ایل سی کھلوانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی تھی، تاکہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان میں تیل کی یا دوسری جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کی شارٹیج نہ ہو جائے، اور بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تھی وہ حالات، صورتحال جس کا ہم سب کو اور پوری قوم کو اس کا سامنا تھا، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے کے لیے اور پاکستان کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے کہ ان کو یہ یقین کی حد تک ان کو یہ بات پختہ ہو گئی تھی ان کے ذہنوں میں کہ کچھ ہو جائے، اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ان کے خیال میں یہ اسی طرح ناممکن تھا جس طرح کہ
تقدیر سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اسی طریقے سے اس ٹولے کا یہ پختہ یقین تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا، اور اس میں یہ ٹولہ تمام حدیں پار کر گیا، اور یہ وہی ٹولہ ہے جس نے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا اور اسے معطل کر دیا گیا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو دن رات کوششیں ہو رہی تھیں، ان میں پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ کون نہیں جانتا کہ وہ کون سے وزرائے خزانہ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کروانے میں انہوں نے ایک انتہائی گھنونا کردار ادا کیا، اور اس طرح اپنی سیاست کو، ریاست پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا، اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ریاست کا وہ حال کیا کہ شاید 77 سال میں پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ بہرکیف جسے کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ پاکستان دیوالیے سے بچ گیا اور دن رات کی محنت اس مالک حقیقی نے قبول کر لی۔ ماضی کے گھٹاتوپ اندھیروں سے اب یہ معیشت اجالوں کی طرف آ چکی ہے، معیشت میں بنیادی استحکام آ چکا ہے، اور اس کے لیے میں پوری قوم، کاروباری برادری، پاکستان کے عوام اور خاص طور پر عام آدمی جن کی شبانہ روز دعاؤں، محنت، قربانی، اظہار کا جذبہ، تحمل، برداشت کی بنا پر اور میرے قائد محمد نواز شریف کی قدم قدم پر میری رہنمائی یہ شامل حال رہی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس سارے عمل میں اگر میں یہ حقیقت کھلے دل کے ساتھ اس کا اعتراف نہ کروں تو یہ جدوجہد کی، محنت کی عظیم قربانی کی کہانی نامکمل رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل میں آرمی چیف جنرل سید محمد عاصم منیر، ان کے رفقا کار کا مجھے میری ٹیم کو بھرپور تعاون حاصل رہا اور ان کا ایک کلیدی کردار رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے نہ صرف ان کی کاوشیں بلکہ اس پوری ٹیم کی، اور جو لوگ اس ہال میں موجود نہیں ان سب کی کاوشیں اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہوئیں، اور آج ہم استحکام معیشت کے اس ایجنڈے پہ کھڑے ہیں جو سفر شاید پہلے سے بھی زیادہ چیلنجنگ ہو، لیکن وہاں پر ہم نے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز تھے ان میں ہم استحکام لے کے آئے۔ اب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر جاری ہوا چاہتا ہے جو بذات خود بہت چیلنجنگ اور دشوار گزار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے پچھلے مرحلے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ ایک پینشن لینے والا جب بجلی کا بل ادا کر دیتا تھا تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے
غریب بیمار بچے کی دوا کہاں سے لے کے آؤں گا؟ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے چاروں صوبوں میں جب بجلی کا بل آتا تھا تو نہ صرف اس کے گھر میں غصے کی لہر دوڑتی تھی، بلکہ وہاں پر ایک بیچارگی کا عالم ہوتا تھا، افسردگی کا عالم ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی گاہک دکان کی طرف آتا نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سرمایہ کار، صنعت کار اپنے کاروبار، صنعتوں کو بند کرنے پر مجبور تھے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی کے بعد مصنوعات کہاں سے بیچیں گے، اور اس طرح ان کی صنعتوں سے، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے۔ تو یہ ہے وہ ایک انتہائی سخت مشکلات کا سامنا اس قوم نے کیا ہے، اور یہ احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہمیں عام آدمی کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔